بات 2 منٹ کے اندر. کل ایک بل پاس ہوا پارلیمنٹ کے اندر, 3 طلاق جرائم کے سلسلے میں بل. یہ 3 طلاق کے سلسلے میں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کیا ہو گیا, اور بہت سارے بھائی ہمارے یہ سوچ میں پڑ گئے اور حوصلے کی پستگی کا شکار ہو گئے کہ اب کیا ہوگا, اب تو 3 طلاق کے اوپر پابندی لگی. یاد رکھو, اور حکومت بھی کان کھول کر سن لے, تم 1 نہیں 2 نہیں 1000 قانون بنا لو, ہمارے اس ملک کے اندر زنا کرنا جرم ہے, ہمارے اس ملک کے اندر مرڈر کرنا جرم ہے, لیکن نہ ہمارے ملک میں زانیوں کی کمی ہے اور نہ قاتلین کی کمی ہے. اگر تم 3 طلاق کے اوپر قانون بنا کر یہ سمجھتے ہو کہ ہم کامیاب ہو گئے تو یہ 3 طلاق کا سلسلہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا. مگر یہ 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے, اس کی اصل حقیقت کیا ہے, اس کا پوسٹ مارٹم کرنا بہت ضروری ہے. 3 طلاق کا بل یہ کہہ کر لایا گیا کہ ہم 3 طلاق کے بل کے ذریعے سے مسلمان عورتوں کو انصاف دلائیں گے. کل پارلیمنٹ کے اندر ہمارے ملک کے ہونہار بڑے قابل لا منسٹر روی شنکر پرساد صاحب نے اپنا بیان دیا ملک عدالت کے اندر, اور انہوں نے بیان کے اندر یہ کہا کہ 2017 کے اندر مسلمان کمیونٹی میں 477 عورتوں کو 3 طلاق دی گئی 1 سال کے اندر. 2017 میں 1 سال میں 477 مسلمان عورتوں کو 3 طلاق دی گئی. لہٰذا ہم مسلمان عورتوں کو انصاف دلانے کے لیے طلاق بل لے کر آ رہے ہیں. جناب لا منتری صاحب, آپ سے میری گزارش ہے, 2017 کے اندر 3 طلاق کی شکار 477 عورتیں آپ کو نظر آئی, لیکن 2016 کے اندر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے کال پر سارے ملک کی 5.5 کروڑ مسلمان عورتوں نے دستخط کے ساتھ گورنمنٹ کو میمورنڈم دیا تھا, کمیشن کو میمورنڈم دیا تھا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو میمورنڈم دیا تھا, پریزیڈنٹ آف انڈیا کو میمورنڈم دیا گیا تھا, پرائم منسٹر آف انڈیا کو میمورنڈم دیا گیا تھا, اور خود ہمارے لا منتری کو میمورنڈم دیا گیا تھا, جس کے اندر 5.5 کروڑ مسلمان عورتوں نے اپنے ایڈریس کے ساتھ, اپنے ناموں کے ساتھ, اپنے دستخط کے ساتھ حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ اسلام کے اندر عورتوں کے سلسلے میں جو قانون ہے, اس قانون کو ہم فالو کرتے ہیں اور اس قانون کے اوپر ہم رضامندی کے ساتھ اگری ہے, آپ ہماری شریعت کے اندر مداخلت مت کرو. ہمارے لا منتری کو 2016 کے 5.5 کروڑ دستخط نظر نہیں آئے, اور 2017 کے 477 ان کو طلاقیں نظر آ گئی. یہ کیسی واہیات ہے؟ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر اس وقت جتنے ممالک ہیں 22 ملکوں کے اندر 3 طلاق کے اوپر پابندی لگا دی گئی. یہ ہماری حکومت کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کی حقیقت کیا ہے مجھے پتا چلا, کل نیوز چینلوں کے اوپر بھی یہ بات بتائی گئی کہ ساری دنیا کے 22 مسلم کنٹریوں کے اندر 3 طلاق کے اوپر پابندی لگی, تو ہمارے انڈیا کے اندر پابندی کیوں نہ لگنی چاہیے؟ کل ہمارے نیوز چینلوں کے اوپر بھی یہ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا گیا. سنو اس کی کیا حقیقت ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ ان 22 ملکوں کے اندر 3 طلاق کے اوپر پابندی نہیں لگی. یہ قرآن کا قانون ہے, یہ میرے نبی کے دین کا قانون ہے. اگر حکومتیں پابندی لگائے گی, حکومتیں ٹوٹے گی, اللہ کے نبی کا دین نہ ٹوٹے گا. اگر کوئی زیادہ پڑھا لکھا اپنے آپ کو سمجھنے والا اللہ کے نبی کے دین کے اوپر پابندی لگانے یا پابندی کے لگانے کی حماقت والی بات کرے گا, وہ مٹ جائے گا. اللہ کے نبی کا قرآن اور یہ دین کبھی نہیں مٹے گا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ان ملکوں نے 3 طلاق کے سلسلے میں پہلے ہی نکاح کے موقع پر نوشا سے اگریمنٹ لیا جاتا ہے کہ اگر آپ 3 طلاق دیں گے تو آپ کے اوپر یہ پینالٹی لگ سکتی ہے. آپ کے اوپر اس کو پہلے ہی بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ 3 طلاق دیں گے تو آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا, یہ جرمانہ آپ کو دینا پڑے گا, اور ایسا آپ کو کرنا پڑے گا. جب اس کے سامنے پہلے بات آ گئی, وہ اگریمنٹ کے اوپر دستخط کرتا ہے نکاح کے موقع پر, تو اگلی زندگی کے اندر وہ 3 طلاق نہیں دیتا. یہی تو بات کا مطالبہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہماری حکومت سے کیا تھا. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہماری مودی گورنمنٹ سے کہا تھا کہ آپ ایک اگریمنٹ لائیے, ایک اگریمنٹ بل لائیے, اور اس اگریمنٹ کے اندر یہ شامل ہو
کہ مسلمان نوجوانوں سے شادی کے موقع پر ان سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنی بیویوں کو 3 طلاق نہیں دیں گے. اگر آپ 3 طلاق دیں گے تو آگے چل کر آپ کو یہ جرمانہ دیا جا سکتا ہے. یہ اصل حقیقت ہے. بقیہ رہی بات مسلمان عورتوں کو انصاف دلانے والی, میں بڑے معذرت کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر آف انڈیا سے کہتا ہوں کہ جناب آپ دلی کے اندر 10 جنپت میں 10 ڈاؤن اسٹرین کے اندر جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں سے صرف 11 کلومیٹر کے فاصلے پر جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہے. اس یونیورسٹی سے آج سے 3 سال پہلے ایک نوجوان نجیب غائب ہو گیا تھا. ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود آج تک نجیب نہ زندہ ملا نہ مردہ ملا. اس کی ماں پریشان ہے. میں ہماری گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں اگر مسلمان عورتوں کو انصاف دلانے کا اتنا ہی زیادہ شوق ہے تو پہلے نجیب کی اماں کو آپ انصاف دلائیے. پہلے ان عورتوں کو انصاف دلائیے جو عورتیں آپ کی پارٹی کے اندر ہے اور آپ نے ان کو کنارے لگا دیا. یہ سراسر حکومت کا الیکشن کا ایجنڈا ہے. الیکشن کو جیتنے کے لیے ہماری حکومت 3 طلاق کا مذاق کر رہی ہے. اس ملک کے ہندوؤں کو بھی سمجھنا چاہیے, مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس ملک کے ہر شہری کو سمجھنا چاہیے. ہمارے اس ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری والا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی والا مسئلہ ہے. دیکھو مہنگائی کہاں سے کہاں تک چلے گئی. 450 کا سلنڈر 900 روپے میں ہو گیا. 45-50 روپے کا ڈیزل آج 70 روپے کا ہو گیا. اور پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ اصل مہنگائیاں ہیں. دال کی قیمت کہاں سے کہاں چلے گئی. غریب کا پیٹ روٹی سے بھرتا ہے اور ملک کے اندر رہنے والوں کا پیٹ چاول سے بھرتا ہے. ہماری حکومت یہ بناوٹی کے کھیل کھیلنا بند کر دے. ہندو مسلمان کے نام پر سیاست کرنا بند کر دے. ہمارا حکومت سے مشورہ ہے کہ تم نے اب تک مندر اور مسجد کے نام پر ہندو اور مسلمانوں کے نام پر بڑی حکومتیں بنا لی. اب سارے لوگ بیدار ہو چکے ہیں. سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ تمہارا الیکشن کا ایجنڈا ہے. کوئی تمہارے باتوں کے اندر آنے والے نہیں ہے. اسی بات کے ساتھ ہم ہمارے مسلمانوں سے بھی کہتے ہیں کہ یہ جو 3 طلاق کے سلسلے میں مسئلہ آیا ہے انشاءاللہ جو جماعتیں ہیں, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے, جمعیت العلماء ہے, سپریم کورٹ میں جائیں گے اور جا کر پیروی کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس پیروی کے اندر کامیاب ہوں گے. کیونکہ حکومت نے 3 طلاق پر پابندی لگا کر اسلام کے اندر مداخلت کی, مسلمانوں کے مذہب میں مداخلت کی. اور ہمارے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر رہنے والے ہر مذہب کے ماننے والوں کو ان کے مذہب کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا اختیار ہے. حکومت کا یہ کہنا کہ ہم پابندی لگا دیں گے یہ اس ملک کے قانون کو توڑنے والی بات ہے اور اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو پھلانگنے والی بات ہے. اس لیے ہمت سے رہیں, پر امن بن کر رہے, پیسفل بن کر رہے. کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ لاکھ پابندیاں لگا دے 1300 سالوں کے اندر ایسے بڑے حالات اسلام اور مسلمانوں کے اوپر بڑے آئے, تو نہ مٹ جائے گا, تو نہ مٹ جائے گا. ایران کے مٹ جانے سے نشے کو تعلق نہیں, پیمانے سے. اللہ تعالیٰ کا دین کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, انشاءاللہ کل قیامت تک بھی زندہ رہے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان اپنے معاشرے کے اندر 3 طلاق کے مسائل کو سمجھیں اور ہم اپنی بیویوں کو ہرگز 3 طلاق نہ دے, بلکہ 3 طلاق تو بہت بڑی بات ہو گئی, لفظ طلاق کے نام پر نہ جائے اور اپنے عمل کے ذریعے سے ان باطل طاقتوں کو یہ پیغام دے دیں کہ تم کس کو اندر ڈالو گے, اس کو اندر ڈالو گے جو 3 طلاق دے گا. اس کو تم اندر کیسا ڈال سکو گے جو طلاق ہی نہیں دے گا. اور اس بل کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ ہندو اگر طلاق دے گا تو 1 سال کی جیل ہوگی, مسلمان اگر طلاق دے گا تو 3 سال کی جیل ہوگی. یہ ایسا مرحلہ ہے جس سے حکومت کی مسلم دشمنی بالکل سورج کی روشنی سے زیادہ عیاں ہے. اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے, مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, دین اسلام کی حفاظت فرمائے, اس دور میں بھی حفاظت فرمائے, قیامت تک حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.